بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا پہلا سبق پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ کتاب۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد فہذہ عدۃ فصول فی علم المیزان لا بد من حفظها وضبطها لمن اراد ان يتذکر من اولی الاذہان وعلی اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر مادے کے پیدا کیا، اور رحمت کاملہ نازل ہو اس ذات پر جو کہ وصف نبوت کے ساتھ متصف تھی جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور رحمت کاملہ نازل ہو آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر۔ تسمیہ، تحمید اور درود و سلام کے بعد پس یہ چند فصلیں ہیں علم میزان کے بارے میں جن کو یاد کرنا اور محفوظ رکھنا ضروری ہے اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے ذہن والوں سے، اور اللہ ہی پر اعتماد ہے اور اسی سے قدرت طلب کی جاتی ہے۔ ترجمہ کے بعد آئیے اب اس عبارت کی مختصر سی وضاحت سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ مصنف نے بسم اللہ سے کتاب کا آغاز کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر۔ ہر ایسا ذی شان اچھا کام جس کا آغاز اللہ کے نام سے نہ ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مصنف نے اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے چونکہ جو سب سے افضل کتاب ہے یعنی کہ قرآن کریم، اس کا آغاز بسم اللہ سے ہے، اس لیے مصنف نے افضل الکتب کی اقتدا کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا۔ بسم اللہ کے بعد خطبہ کے اندر مصنف نے حمد اور درود و سلام کو ذکر کیا۔ اس پر بھی سوال ہے کہ یہ کوئی وظائف کی کتاب تو نہیں ہے کہ جو حمد اور درود و سلام ذکر کر رہے ہیں، یہ علم منطق کی کتاب ہے۔ اللہ کا نام آ گیا، اب مصنف کو چاہیے تھا کہ مصنف اللہ کا نام لے کر اب منطق کے مسائل کو ذکر کرتے، تو یہ حمد اور درود و سلام کو کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب تصنیف کرتا ہے جو عالم ہو، اور عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو، اور علم یہ نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ نعمت اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اور پھر آل، اصحاب، ائمہ اور علماء اور ہمارے جتنے اساتذہ ان کے ذریعے ہم تک یہ علم پہنچا ہے۔ تو اللہ چونکہ نعمت عطا فرمانے والا ہے، اس لیے اللہ منعم حقیقی، اور یہ جتنے بھی وسائط ہیں جن کے ذریعے ہم کو یہ علم ملا ہے وہ بھی ہمارے منعمین مجازی ہیں۔ تو منعم کے انعام کا اور محسن کے احسان کا شکریہ واجب ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے حمد کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور درود و سلام پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے آل اور آپ کے اصحاب کا شکریہ ادا کیا ہے، اس لیے حمد کو اور درود و سلام کو ذکر کیا ہے۔ حمد کا معنی سمجھے۔ حمد کہتے ہیں الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا، کہ کسی کی اختیاری خوبی کو زبان سے بیان کرنا۔ آگے عام ہے کہ
بیان کرنے والے کے لیے، حمد کرنے والے کے لیے وہ اختیاری خوبی نعمت ہو یا نعمت نہ ہو۔ 3 چیزیں ہیں، اختیاری خوبی، نمبر 2 اختیاری خوبی کو زبان سے بیان کرنا، اور نمبر 3 کہ وہ اختیاری خوبی جو محمود کی ہے وہ حامد کے لیے نعمت کا سبب ہو یا نعمت کا سبب نہ ہو۔ اختیاری خوبیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں کمالات انسان کے۔ بعض وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، جس طرح کہ مثلا خوش نویسی ہے، خوش خطی ہے، تو یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ جو بندہ کوشش کرتا ہے تو لکھتا رہتا ہے تو بالآخر وہ خوش نویس اور خوش خط بن جاتا ہے۔ اور بعض خوبیاں انسان کی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، مثلا مرد ہونا یہ ایک خوبی ہے، کمال ہے، لیکن انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لمبے قد والا ہونا یہ بھی ایک خوبی ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح حسن بھی ایک خوبی ہے، یہ حسن یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ حسن کہتے ہیں متناسب الاعضاء، اور متناسب الاعضاء کہ ہر ایک عضو مناسب ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو حمد اس خوبی کے اوپر ہوتی ہے جو محمود کے اختیار میں ہو۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ خوبی تعریف کرنے والے کے لیے نعمت ہو یا نعمت نہ ہو۔ مثلا مثال کے طور پر سخاوت یہ انسان کی خوبی ہے، اور کسی بندے نے آپ کے اوپر سخاوت کی اور آپ نے اس کی زبان سے تعریف کر دی تو یہ حمد ہے۔ یہ جو خوبی ہے سخاوت، یہ آپ کے لیے نعمت کا سبب ہے کہ آپ کو اس نے کوئی چیز دی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والے کے لیے خوبی وہ نعمت کا سبب نہیں ہوتی، جس طرح کہ مثلا کوئی آدمی خوش نویس ہے، اچھا لکھنے والا ہے، تو آپ کسی کی اچھی لکھائی کے اوپر، خوش خطی کے اوپر آپ اس کی تعریف کرتے ہو کہ یہ بڑا خوش خط آدمی ہے، تو یہ آپ نے تعریف کی زبان سے اور اختیاری خوبی کے اوپر، لیکن آپ کو اس سے کوئی شے حاصل نہیں ہوئی، یہ تعریف آپ کے لیے نعمت کا سبب نہیں ہے، تو اس کو بھی حمد کہتے ہیں۔ حمد کا جو مورد ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، یعنی زبان سے ہوتی ہے، اور حمد کا متعلق وہ عام ہوتا ہے۔ حمد نعمت پر بھی ہوتی ہے اور غیر نعمت پر بھی ہوتی ہے۔ الحمد، حمد کے اوپر جو الف لام ہے، یہ الف لام استغراق کا بھی بنایا جا سکتا ہے اور جنس کا بھی یہ بنا سکتے ہیں، دونوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہے۔ للہ، لام للہ کے اوپر جو لام ہے یہ لام اختصاص کا ہے۔ اب معنی یہ بنے گا کہ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے۔ اس پر ایک سوال ہے، جب تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے تو پھر بندے کی حمد نہیں ہونی چاہیے؟ حالانکہ بندوں کی بھی تو حمد ہوتی ہے، ان کے اختیاری خوبیوں کے اوپر بندوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ بندوں کی جو تعریف ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی حمد ہوتی ہے، کیونکہ بندوں کی حمد کسی خوبی پر ہوگی، وہ خوبی بندے کو اللہ نے ہی عطا کی ہے، تو اس لیے بندے کی جس خوبی پر ہم بندے کی حمد کریں گے وہ در حقیقت اللہ کی حمد ہوگی، کیونکہ وہ خوبی بندے کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام خوبیاں خاص ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اس ذاتی نام ہے، اور اللہ کہتے ہیں علم للذات الواجب الوجودی المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع صفات النقص والزوال، کہ اللہ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ آگے ہے الذی ابدع، یہ ابداع سے مشتق ہے، اور ابداع کہتے ہیں ایجاد الشیء من غیر سبق مادۃ، کہ بغیر مادہ کے شے کو وجود دینا، شے کو پیدا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بغیر مادے کے پیدا کیا ہے۔ الافلاک والارضین، یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ افلاک جمع ذکر کیا، چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ آسمان 7 ہیں یا 9 ہیں، جو حیاتدان ہیں وہ 9 آسمان کہتے ہیں، اور شریعت میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے،
لیکن والارضین زمین تو صرف ایک ہے، زمین والارضین اس کو جمع کیوں ذکر کیا؟ یعنی افلاک کو ذکر جمع کر کے لائے تو 9 آسمان ہیں، جمع ذکر کرنے کی وجہ ہے، لیکن الارضین زمین تو صرف ایک ہے، اس کو جمع کر کے کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آسمان متعدد ہے اسی طرح زمینیں بھی متعدد ہیں۔ آسمان کے طبقات ہیں، زمین کے بھی طبقات ہیں، جس طرح کہ قرآن شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے ان کی مثل، یعنی آسمان کے بھی طبقات ہیں اور زمین کے بھی طبقات ہیں، تو اس لیے الافلاک والارضین دونوں کو جمع کر کے ذکر کیا ہے۔ والصلاۃ اصل میں تھا یہ صلواتن، وہ متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل گئی تو بن گیا والصلاۃ۔ صلاۃ اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت، اور صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار، اور بندوں کی طرف جب صلاۃ کی نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا، اور جانوروں کی طرف، پرندوں کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح اور تحلیل۔ تو یہ صلاۃ کے متعدد معنی ہیں۔ آگے کہا علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین، کہ درود ہو ذات پر جو نبی تھے جبکہ آدم پانی اور مٹی میں تھے۔ یہ حدیث بالمعنی ہے، اصل میں حدیث کے الفاظ اس طرح نہیں ہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے کنت نبی و آدم بین الروح والجسد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے آپ وصف نبوت کے سامنے تھے تو نبی تو وہ ہوتا ہے جس کی امت ہو، تو پھر آپ کی امت کہاں تھی اس وقت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ارواح تھی، تو ارواح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، تو یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ آگے وعلی آلہ، اور درود ہو آپ کی آل پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو آپ کی آل کے اندر آپ کی ازواج، آپ کی اولاد، بنو ہاشم، بنو مطلب اور ان کے موالی یعنی ان کے غلام، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ اور ایک آل کا اور بھی معنی ہے اور وہ معنی عام ہے، وہ ہے کہ کل تقی و نقی فہو آلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس فرمان کی نسبت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مدار بندہ میری آل ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے قیامت تک آنے والا ہر متقی اور پرہیزگار آدمی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آل ہوگا۔ وَأَصْحَابِهِ، اصحابی یہ صاحب کی جمع ہے، اور صاحب صحابی اس کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور حالت ایمان میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو، تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابی کہلاتا ہے۔ آگے ہے وبعد، خطبہ مکمل ہوا، اب ہے وبعد۔ بعد یہ ظرف ہے اور یہ لازم الاضافت ہوتا ہے، یعنی یہ ہمیشہ اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، کبھی اس کا مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے، کبھی محذوف ہوتا ہے، کبھی محذوف ہوتا ہے۔ اگر اس کا مضاف الیہ مذکور ہو تو یہ مورب ہوگا، اور اگر اس کا مضاف الیہ محذوف ہو تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو محذوف منوی ہوگا یعنی نیت میں ہوگا، لفظوں میں تو معذوف ہے لیکن نیت میں ہے، یا محذوف نسیہ منسیہ ہوگا یعنی جس طرح لفظوں میں نہیں ہے اسی طرح نیت میں بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو اس صورت میں یہ مبنی برضم ہوگا، اور اگر اس کا مضاف الیہ محذوف نسیہ منسیہ ہو تو اس صورت کے اندر یہ مورب ہوگا، اور یہاں یہ مبنی برضم ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اور اس کا مضاف الیہ حمد، تسمیہ، حمد، صلاۃ اور سلام۔
آگے بعدو کے بعد مصنف نے کہا فہازی، فا، اس پر سوال ہوتا ہے کہ بعدو کے بعد فا تب آتی ہے جب بعدو سے پہلے اما ہو. یہاں تو بعدو سے پہلے اما نہیں ہے، اس لیے پھر فا کو ذکر کرنا درست نہیں ہے. اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ فا تقدیر اما کی بنا پر ہے. تقدیر اما کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اما مقدر ہے اور المقدر کل مذکور، تو اس لیے فا کو ذکر کیا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یا یہ فا توہم اما کی بنا پر ہے. توہم اما کے دو معنی ہیں، ایک معنی درست ہے اور دوسرا معنی درست نہیں ہے. توہم اما کا ایک معنی جو عام کتابوں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مصنف جب اس مقام پر پہنچے تو چونکہ یہ مقام تھا اما کے ذکر کرنے کا، مصنف نے اما کو ذکر کیا نہیں، ان کو وہم ہو گیا کہ انہوں نے اما کو ذکر کیا، تو پھر اس وہم کی بنا پر انہوں نے آگے فا کو ذکر کر دیا. تو اس توہم کی اور وہم کی نسبت مصنف کی طرف ہے، یہ معنی درست نہیں ہے. کیونکہ اگر توہم کی ہم مصنف کی طرف نسبت کریں تو جس طرح یہاں توہم مصنف کو ہو گیا کہ انہوں نے اما کو ذکر نہیں کیا اور ان کو وہم ہو گیا کہ انہوں نے اما کو ذکر کیا ہے، تو پھر تو مصنف سے اعتماد اٹھ جائے گا کہ ہو سکتا ہے کتاب کے اندر آگے مصنف سے کتنے توہمات صادر ہوئے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ معنی درست نہیں ہے. دوسرا معنی جو کہ درست ہے اور ہمارے اساتذہ جو کرتے ہیں وہ معنی یہ ہے کہ نہ تو مصنف نے اما کو مقدر کیا، نہ مصنف کو یہاں توہم ہوا، بلکہ مصنف نے ارادتاً اما کو ترک کر دیا اس بنا پر کہ چونکہ یہ مقام اما ہے. جب طالب علم پڑھتے ہوئے اس مقام پر آئے گا تو چونکہ یہ مقام اما ہے تو اما کا توہم اس کے دماغ میں گھوم جائے گا، تو اس بنا پر مصنف نے آگے فا کو ذکر کر دیا. تو اتنا بھی فا کو ذکر کرنے کے لیے کافی ہے، اس بنا پر مصنف نے فا کو ذکر کیا ہے. حاضی سے یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کی جو وجہ ہوتی ہے وہ محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس پر سوال ہوتا ہے کہ مشار الیہ تو کتاب ہے اور کتاب تو ابھی تک وجود میں نہیں آئی، وہ تو محسوس مبصر نہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، تو پھر حاضی سے اشارہ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ وجہ کے خلاف ہے. تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے آپ ایک تمہیز سمجھ لیں کہ خطبہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک خطبہ ہوتا ہے ابتدائیہ اور دوسرا خطبہ ہوتا ہے الحاقیہ. خطبہ ابتدائیہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مصنف خطبہ لکھتا ہے اور پھر خطبہ لکھنے کے بعد آگے باقی کتاب کو تحریر کرتا ہے. خطبہ الحاقیہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب پہلے لکھی جاتی ہے، پھر بعد میں خطبہ لکھ کر خطبے کو کتاب کے شروع میں لاحق کر دیا جاتا ہے. تو اگر تو یہ خطبہ الحاقیہ ہو تو پھر اس صورت میں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ خطبہ الحاقیہ کی صورت میں چونکہ کتاب پہلے موجود ہے، وہ محسوس مبصر ہے، اس لیے حاضی سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر خطبہ ابتدائیہ ہو تو پھر وہ اعتراض ہوگا کہ خطبہ ابتدائیہ میں چونکہ خطبہ پہلے ہے، کتاب ابھی تک وجود میں نہیں آئی، تو حاضی سے پھر کتاب کی طرف اشارہ کرنا درست نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حاضی کا ذکر جو ہے یہ مجازن کیا گیا ہے. وہ اس طرح کہ کتاب اگرچہ یہ خارج میں موجود نہیں، محسوس مبصر نہیں، لیکن کتاب کی جو فصول اور مسائل ہیں وہ مصنف حاضر تھے، اس طرح مستحضر تھے گویا کہ مصنف ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مصنف کو نظر آ رہی ہیں، تو اس لیے مصنف نے پھر ان کی طرف حاضی سے اشارہ کر دیا. تو یہ مجازن حاضی کا سے اشارہ کیا گیا ہے. فحاضی عدت فصول، یہ اسلوب بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ قرآن شریف میں روزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ایام معدودات، یہ ترغیب دلانے کے لیے کہ جب 30 روزے سنیں گے تو لوگ گھبرا نہ جائیں کہ 30 روزے رکھنے پڑیں گے. اللہ نے فرمایا یہ گنتی کے دن ہیں،
یہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیسے گزر جائیں گے۔ تو اسی طرح مصنف نے کہا فہذی عدت فصول، طالب علم کو کہ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، یہ چند فصلیں ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کس طرح یہ چند فصلیں گزر جائیں گی۔ یہ چند فصلیں ہیں علم میزان کے بارے میں۔ علم میزان علم منطق کا ہی دوسرا نام ہے۔ علم منطق کو علم میزان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میزان ترازو ہوتا ہے، کیونکہ منطق یہ بھی ترازو کا کام کرتا ہے۔ یہ علم یہ افکار کو تولتا ہے کہ کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی فکر غلط ہے، اس لیے علم منطق کو علم میزان کہا جاتا ہے۔ آگے کہا کہ لا بد من حفظیہ و ضبطیہ، ان چند فصلوں کو یاد کرنا اور محفوظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ حفظ اور ضبط میں فرق ہوتا ہے۔ حفظ کہتے ہیں ایک بار یاد کرنا شے کو اور پھر اس کے بعد بھول جانا، پھر دوبارہ اس کو یاد کرنا، تو یہ حفظ ہوتا ہے۔ اور ضبط یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ شے کو یاد کرنا اور پھر ہمیشہ اس کو یاد رکھنا، یہ ضبط ہوتا ہے۔ ضروری کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ من اولی الاذہان، اس میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ بیان ہے من ارادہ کا، اب مانا یہ بنے گا کہ جو چاہتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے، کون؟ یعنی کہ جو ذہن والوں میں سے ہے، جو ذہن والا ہے، تو اس صورت میں یہ بیان من ارادہ کا ہوگا اور یہ طالب علم اس سے مراد ہوں گے۔ یا یہ من اولی الاذہان یہ یتذکرہ کے متعلق ہوگا، اب مانا یہ ہوگا کہ یہ ضروری ہے اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ کن سے نصیحت حاصل کرے؟ ذہن والوں سے۔ تو اب اولی الاذہان سے مراد اساتذہ ہوں گے۔ وعلی اللہ توکل، آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ اللہ ہی پر توکل اعتماد ہے اور اسی سے ہی قدرت طلب کی جاتی ہے۔ تو آغاز میں بھی اللہ کا ذکر اور آخر میں بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے کتاب المرقات کے خطبہ اور اس کی ترجمہ اور اس کی ہم نے مختصر سی وضاحت سمجھی۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبق کو اچھی طرح محفوظ کریں اور اس کے اندر جو